الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیوں سے عبرت کے بجائے مزید غرور اور غمنڈ کا راستہ پسند کیا، خود بھی اپنی قوم کو بھی. قرآن کریم نے فرعون کے بارے میں دو جملے عجیب و غریب قسم کے بتائے. دو شیطانی عادتیں فرعون میں تھی. ایک استخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بقول عرف عام کی، البتہ معذرت کے ساتھ، فرعون نے اپنی قوم کو الو بنا دیا. ایک ہی. اور دوسری بات یہ یستضعف طائفۃ منہم، اپنی قوم کو طبقاتی طور پر تقسیم کر دیا غلام اور آقا میں. ایک طبقہ بالادست اور ایک طبقہ زیر دست. ایک نسل پرستانہ نظام قائم کیا اس نے. تو یہ باتیں اور یہ عادتیں جب فرعون میں ختم ہونے کے نام نہیں لے رہی تھی تو وقت بھی آ گیا، وہ لمحہ بھی آ گیا کہ اب یہ فیصلہ روئی زمین پر آنا تھا کہ فرعونیت زمین بوس ہو جائے بلکہ دریا برد ہو جائے. دونوں بات ہو گئی، زمین بوس بھی ہو گیا اور سمندر میں ڈوب بھی گیا. اللہ فرماتے ہیں جب یہ بکنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، فأخذہ اللہ، پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت نے گرفت فرما دی. اللہ نے پکڑ لی، مگر پکڑ کس نکال. نکال اس سزا کو کہتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں اور کان پکڑ کر بھاگ جائیں. یہی حشر ہوا فرعون کا کہ سلطنت بھی گئی، فوج سمیت فرعون بھی غرق ہو گیا. اور جس قوم کو انہوں نے ذلت کے انتہائی درجوں تک پہنچا دیا تھا، اللہ رب العزت نے فرعونیوں کی سزا کے بطور ان قوموں کے یا اس قوم کے ان بے بس لوگوں کو لا کے ان کی جگہ مالک بنایا. سارا مصر ان لوگوں کا ہو گیا جن کی خواتین مجبور تھی فرعونیوں کی باندیاں بن جائیں، نوکرانیاں بن جائیں.
ان کے سامنے ان کے بچے پیدا ہوں اور انہیں ذبح کیا جائے. یسومون سوء العذاب. کیا بیتے گا انسان پر کہ اس کے بچوں کو کوئی کانٹا چبھ جائے کہ ایک انسان کے سامنے نومولود کو لے کر کے اس کے سر کاٹ دیا جائے. یہ تب فأخذه اللہ نکال الآخرۃ والأولی. اللہ نے اس کو پکڑ لی ایسی پکڑ کہ دنیا میں بھی نشان عبرت ہو گئے اور آخرت میں بھی. اور قرآن کریم کی گواہی یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی صبح و شام یعنی جہنم کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کے اثرات، جہنم کے آگ کے اثرات ان کو پہنچے. اسی طرح عذاب میں ہوتے رہیں گے تاکہ قیامت آ جائے. اور قیامت کے دن یقدم قومہ یوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فرعون اپنی اس قوم کو جس کو انہوں نے دنیا میں الو بنایا تھا، طبقاتی درجات سے نوازا تھا، یقدم قومہ قوم کی قیادت کرتے ہوئے فرعون ان سب کو لے جا کر جہنم رسید ہو جائے گا. اوردہم النار. ان کو جہنم تک جا کے پہنچا دے گا. جناب میں بھی اور آپ بھی نعوذ باللہ یہ ہمارا ٹکرانا. اگر دیکھا جائے اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی اختیارات کی صحیح یا غلط استعمال کی حد تک قوت ارادی دی ہے اور اس قوت ارادی کو سامنے لا کر وہ صحیح یا غلط کر لیتا ہے. وقت انجام کار کیا ہو انسان کو حساب دینا ہوگا. اچھا فرعون کی غرق ہونے سے کیا یہ ایک قصہ سامنے آ گیا؟ ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، ماہر تھا، اتنا طاقتور تھا، اتنے عرصے تک صحت مند تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا. یہ قصہ اس حد تک نہیں. یہ قصہ آگے اگلے آیت میں مذکور ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے فرعون اگرچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک طاقتور بادشاہ گزرا ہے، لیکن در حقیقت وہ انسانی ظالمانہ سماج کے ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نمونہ ہے اقتدار اور اختیارات کو غلط استعمال کرنے کا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی لعنت اور ناراضگی ان کے شامل حال رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے سوچا جائے جن کی فرعونی مزاج ہو، فرعونی عزائم و افکار ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن ان کا بھی حال یہی ہوگا. کسی نہ کسی حد تک اللہ رب العزت کسی نہ کسی ایک حقیقی یا فرضی ایک سمندر میں اللہ رب العزت ان کی رعونت غرق فرما دیں گے اور دنیا میں بھی ان کو اللہ رب العزت بے دخل کر دیں گے. آج کی نشست ان باتوں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے مجالس میں یہ بات مزید آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ عرض کیے جائیں گے. اللہ رب العزت کی مہربان ذات سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. کوتاہیوں کے باوجود اللہ کی توفیق اور مہربانی سے یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اسے اپنے بندوں کے لیے مفید اور کارآمد بنا دے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.